السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میلاد نہیں مناتا اسے کن کن الفاظوں سے نوازا جاتا ہے، جیسے کہ تو شیطان ہے۔ جو میلاد النبی نہیں مناتا وہ شیطان ہے۔ اسی طرح گستاخ رسول ہے، نبی کے دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ جو میلاد النبی نہیں مناتا کیا اس کو اس طرح کے القابات کہا جائے گا؟ اس بارے میں مولانا راغب قاسمی وہ کیا فرماتے ہیں، وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو لوگ کس طرح کی خرافات کرتے ہیں اور طرح طرح کی رسومات اور طرح طرح کی خرافات اس 12 ربیع الاول والے دن کی جاتی ہیں، اور عوام کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علماء حق، علماء دیوبند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ پوری انسانیت کے لیے، پورے جہان کے لیے رحمت ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے ہمارے لیے رحمت ہیں، بلکہ ہمارے لیے ہی نہیں، انسانوں ہی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ تو اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش نہیں ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ہمارے لیے خوشی کی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ ہمارا جو اختلاف ہے مروجہ جشن عید میلاد النبی منانے میں، کہ جس طریقے سے 12 ربیع الاول کو یہ لوگ خرافات کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی طرح طرح کی خرافات کی جاتی ہیں، اور ایسی خرافات اور ایسے جلوس نہ نکالنے والوں کو اور ایسا جشن نہ منانے والوں کو لعن طعن کرتے ہیں، ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں، اور ان پر طرح طرح کی تہمتیں اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور اس طرح کا مروجہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو شیطان اور ابلیس کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ دیکھیے آپ یہ کلپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا، اس طرح کے مروجہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو یہ ابلیس سے اور شیطان سے مشابہ قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے شعر پڑھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے یہ خوشیاں مناتے ہیں، جس طریقے سے یہ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، اگر کوئی ان کی طرح جشن عید میلاد النبی نہیں مناتا اور ان کی طرح خوشیاں نہیں مناتا، ان کی طرح جھنڈیاں نہیں لگاتا، تو گویا کہ وہ انسان ان کے نزدیک ابلیس اور شیطان ہے۔ اور یہ بات بھی جو انہوں نے کہی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ان کے بہت بڑے عالم نے اپنی کتاب کے اندر یہ شعر نقل کیا ہے۔ دیکھیں میں آپ حضرات کے سامنے وہ شعر نقل کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے مواعظ نعیمیہ، اور یہ لکھی ہوئی ہے ان کے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی کی۔ اس کا صفحہ نمبر 381 ہے۔ اس پر لکھا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی کی تفسیر کرتے ہوئے اور اسی کے ذیل میں لکھتے لکھتے آگے یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 383 پر کہ یہ جلوس نکالنا، میلاد شریف کی مجلسیں کرنا، جھنڈیاں لگانا، خوشبوئیں ملنا، کپڑے بدلنا کیا ہے؟ بھیک مانگنے کی ترکیب ہے۔ یعنی انہوں نے پوری تفصیل بیان کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن خوشیاں منانے کا ایک طریقہ مقرر کیا، اور وہ یہ کہ جلوس نکالے جائیں، جھنڈیاں لگائی جائیں، مجلسیں لگائی جائیں، طرح طرح کی خرافات اور رسومات ان کی محفلوں کے اندر اور ان کے جلوسوں کے اندر کی جاتی ہیں۔ اور ایسا جلوس نہ نکالنے والوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جلوس نہیں نکالتا ہے تو وہ انسان ابلیس ہے اور وہ انسان شیطان ہے۔ اگر ان کا یہ شعر صحیح مان لیا جائے اور ان کی یہ بات صحیح مان لی جائے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کے موقع پر ایسا جلوس
ایسا مروجہ جشن عید میلاد النبی نہیں نکالتا جیسا کہ یہ نکالتے ہیں تو وہ انسان شیطان اور ابلیس ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اس کیٹیگری کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی نعوذ باللہ من ذالک داخل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مروجہ جشن عید میلاد النبی شروع کب سے ہوا ہے، انہی کی کتابوں سے دیکھتے ہیں۔ آئیے، یہ میرے پاس کتاب ہے انہی کی، مفتی احمد یار خان نعیمی کی جال حق، یہ میرے پاس کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 236 ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ امام سخاوی نے فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان تینوں زمانوں میں نہیں کیا بلکہ بعد میں ایجاد ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نہ تو صحابہ اکرام نے منایا، تابعین نے منایا اور نہ ہی تبع تابعین نے منایا۔ اگر تم یہ کہتے ہو مروجہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والے شیطان اور ابلیس ہیں تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ کس کیٹیگری کے اندر داخل کر رہے ہیں اور آپ کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں اور کس کے مشابہ قرار دے رہے ہیں، یہ آپ کو سوچنا چاہیے۔ آئیے دوسری کتاب ہم دیکھتے ہیں، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3 ہے اور اس کے لکھنے والے ہیں غلام رسول سعیدی، ان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ثانیاً گزارش یہ ہے کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی۔ انہوں نے بھی یہی لکھا کہ نہ صحابہ نے محفل میلاد منعقد کی ہیں اور نہ ہی تابعین نے محافل میلاد منعقد کی ہیں۔ آئیے ایک کتاب اور میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ یہ انوار ساتیہ ہے، یہ لکھی ہے مولانا عبدالسمیع رامپوری نے اور اس کا صفحہ نمبر 267 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ لیکن یہ سامان فرحت و سرور کرنا اور اسی کو بھی مقصود شہر ربیع الاول کے ساتھ اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ آپ نے یہ تینوں کتابوں کے حوالے سنے اور تینوں کتابوں کے حوالے سننے کے بعد آپ کو یہ پتہ چل گیا، انہی کے علماء سے اور انہی کے اکابر سے یہ پتہ چل گیا کہ یہ مروجہ جشن عید میلاد النبی نہ تو صحابہ اکرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا اور نہ ہی تبع تابعین نے منایا۔ اگر ان تینوں زمانوں میں یہ نہیں منایا گیا مروجہ جشن عید میلاد النبی تو آپ کا یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو آپ نعوذ باللہ آپ کس طریقے سے صحابہ اکرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو آپ کس کے مشابہ قرار دے رہے ہیں؟ ذرا آپ اپنے گریبان کے اندر جھانکیں۔ مروجہ جشن عید میلاد النبی نہ منانے والوں کو ان پر لعن طعن کرتے ہیں اور ان پر گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں اور ان کو ابلیس اور شیطان کہتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ یہ فتویٰ اور یہ شعر ان سب پر صادق آئے گا کہ جس نے بھی مروجہ جشن عید میلاد النبی نہیں منایا ہوگا۔ اور مروجہ جشن عید میلاد النبی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ اکرام نے منایا ہے یا تابعین نے منایا ہے یا تبع تابعین نے منایا ہے۔ اگر انہوں نے نہیں منایا تو یہ شعر ان پر بھی صادق آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔